ڈاکٹر صاحب SIFC کے تحت بڑا کام رہا IT میں اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بھی. آپ کون سے پروجیکٹس آفر کر رہے ہیں سعودی عربین انویسٹرز کو, اور وہ کون سی کمپنی سعودی عربینس انٹرسٹڈ ہیں, اور کتنی انویسٹمنٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سے؟ اس وقت میں سعودی عرب 2 دن کے بعد جا رہا ہوں, اور آئی میٹنگ دی IT منسٹر, کمیونیکیشن منسٹر, اور اب میرا گول یہ ہے کہ ہم ان سارے پلانس کو ٹینجیبل کر لیں, کہ یہ MOUs میں نہ رہ جائیں, یہ فوٹو آپس میں نہ رہ جائیں, یہ ٹینجیبل پروجیکٹس میں ٹرانسلیٹ ہو جائیں. تو آئی میٹنگ ود آل آف دیم. میں ایک IT انڈسٹری کا ڈیلیگیشن ساتھ لے کے جا رہا ہوں, تاکہ ان لوگوں کی وہاں ملاقاتیں ہوں, B2B بھی یہ معاملات آگے چلیں, اور پھر جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ چیزیں وہ بھی تیزی سے آگے کی طرف چلیں, اور بڑے بڑے پروجیکٹس لے کے جا رہے ہیں. دیکھیے, جب آپ ایک سعودی عرب کے لیول کی انویسٹمنٹ سے بات کریں تو وہ کوئی $5 ملین $10 ملین کی انویسٹمنٹ میں کوئی ٹیکنالوجی پارک بنانا نہیں ہے, یہ اس سے بہت بڑی بات ہو سکتی ہے. تو پاکستان میں جو سب سے بڑی اپرچونٹی ہے وہ یہ کہ پاکستان ہب بن سکتا ہے انڈر سی کیبلز کا, جیسے فجیرہ میں بنا ہے, تو پاکستان ایک آلٹرنیٹ سائٹ ہو سکتی ہے اس کی. لائک وائز یہ جو ہب بننے جا رہا ہے, اگر بن گیا, اور یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ اس کے لیے درکار ہے, تو یہ فائبر آپٹک سے سینٹرل ایشین کنٹریز میں کنیکٹ ہو سکتا ہے, جن کے پاس اس وقت کوئی اور ٹیریسٹریل کنیکٹیوٹی نہیں ہے. تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم جیسے CPEC کے کوریڈور پہ بیٹھے ہیں, جو کہ یہ ڈیجیٹل کوریڈور ہے جس سے ہم سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو کنیکٹ کر سکیں. لائک وائز ہم فنڈز بنانا چاہتے ہیں پاکستان. ہم چاہتے ہیں کہ باہر کی بڑے انویسٹرز آئیں اور پاکستان کی اسٹارٹ اپس میں انویسٹ کریں, لیکن اس کو کرنے کے لیے گورنمنٹ ایک اسٹرکچر بنا سکتی ہے, اس کو فنڈز ہم کہہ رہے ہیں. تو اس میں بھی آئی تھنک دا سعودی انویسٹرز کین کم اینڈ پٹ منی. اس میں پاکستان میں دیکھیے ہر چیز نے ڈیجیٹائز ہونا ہے. جیسے اس وقت سعودی عرب میں محمد بن سلمان صاحب کے ویژن کے مطابق ایک ریولوشن آ رہا ہے. سعودی عرب ہیز اوپنڈ اپ ٹو انویسٹمنٹس گلوبلی. It is becoming a high-tech economy, it is becoming a knowledge economy beyond petrodollars, ہے نا. یہ کتنا بڑا ویژن ہے. تو اس میں ایک تو ہماری ورک فورس کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے, ہماری ہائی ٹیک سافٹ ویئر کمپنیز اس ویژن میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں, پاکستان کو یہ جو بزنس اپرچونیٹیز کا بہت بڑا حصہ مل سکتا ہے. دیکھیے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی ہوں, اور ہمارے پاس اب ایک لسٹ آف پروجیکٹس, جیسے ان کو بتایا کہ بہت بڑے بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں, اسٹارٹ اپس کے فنڈز کے انویسٹمنٹ پروجیکٹس ہیں, بہت سارے B2B G2G پروجیکٹس ہیں, بہت ساری اسٹارٹ اپ اپرچونیٹیز ہیں یہاں پہ جو کہ بزنس ڈیجیٹل شروع ہو سکتے ہیں. تو اپرچونیٹی تو پاکستان میں بہت ساری. ہم یہ سارے پروجیکٹس ان کو پریزنٹ کریں گے. ہم سارے انٹرپرینیور ساتھ لے کے جا رہے ہیں جو کہ ان سے یہ بات کر سکتے ہیں, ان کو ٹینجیبل کر سکتے ہیں. سائنس ٹیکنالوجی انوویشن میں یوں لگتا ہے جیسے 40-50 سال قبل کوئی ڈائریکشن تھی پاکستان کی. دیکھیے, پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے اپنا ایٹم بام بنایا. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ہم نے اپنے میزائلز بنائے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ہمارے پاس اپنے فائٹر پلینز ہیں. یہ دنیا کے بہت کم ملک ہیں ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیے کہ وہ کیپیسٹی جو کہ ڈیفنس میں لیٹ سے ایگزسٹ کرتی ہے, ڈیفنس کے سیکٹر میں, وہ کیا کمرشل اس کی جو اپرچونٹی اس میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے کہ نہیں, وہ نہیں ہوئی. لیکن یہ آپ کی بات درست ہے, اور ہمیں یہ ماننا بھی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ 40-50 سال قبل ہم نے بہت سارے ادارے سوچے, بنائے, ان کو فنڈ کیا, لیکن شاید کہیں نہ کہیں ہم اپنی ڈائریکشن کھو گئے. اور ادر دین سم پاکٹس آف ایکسیلنس, آپ یونیورسٹیز دیکھیں تو آپ 5 یونیورسٹیز کے علاوہ شاید گن نہ پائیں جو کہ گلوبلی اسٹینڈرڈ کی ہیں پاکستان میں. آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری سے منسلک اداروں کے شاید نام بھی نہ جانتے ہوں, حالانکہ ان کو کسی وجہ سے, کسی پرپس سے اس وقت بنایا گیا تھا. آپ شاید IT میں ہماری کل ایکسپورٹس $2.6 بلین ہیں. انڈیا کی $100 بلین سے $150 بلین کے لگ بھگ ایکسپورٹس ہیں. آپ ایک AI پالیسی بھی لے کے آ رہے ہیں, وہ اس میں کیا ہے اور وہ کب تک فائنل ہو جائے گی؟ اور ہماری جو AI پالیسی ہے وہ انہی ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتی ہے, کہ ایک تو یہ کہ کنسسٹنٹ پالیسی بن جائے کہ ہم نے کتنی ورک فورس ٹرین کرنی ہے, کہ اپلیکیشنز کہاں پہ ہیں, اس کو کہاں پہ ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور کس طرح سے AI جو ہے وہ ہم اپنی اکانومی کو موو کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ کب تک فائنل ہو جائے گی پالیسی؟ مائی گول اس کے 8 ہفتے میں انشاءاللہ. ہمارا ڈرافٹ پبلک ہے فار پبلک کنسلٹیشن, اور لوگوں کی بہت سی فیڈ بیک بھی, کامنٹس بھی ہیں, سارے اسٹیک ہولڈر سے کنسلٹ بھی کر لیا. انشاءاللہ 8 ہفتے میں مجھے لگتا ہے یہ ہم فائنلائز کر لیں گے. آپ نے پے پال کو ایک کاروباری پلان دیا ہے, وہ پلان کیا ہے سر, اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. ہم پے پیل کے پاس صرف ایک کام کے لیے جا رہے ہیں, وہ یہ کہ ادھر بیٹھے نوجوان جو گلوبل مارکیٹ میں کام کرتے ہیں, چھوٹی کمپنیز, فری لانسرز, ای کامرس کے لوگ جن کو باہر سے یہاں پیمنٹس انسٹنٹلی چاہیے, ان کو پیسے ریمٹ کرنے کے لیے پے پیل استعمال ہو سکے, اس طرح سے کہ یہاں بیٹھے میں پے پیل کا والیٹ بنا سکوں, میں امریکہ میں اپنے کسی کلائنٹ کو $300 کی پیمنٹ کے لیے اپنی پے پیل کی ID دے سکوں, اور وہ پیسے
1 منٹ میں میرے اکاؤنٹ میں موجود ہوں پاکستان کا. تو یہ یوز کیس ہم نے اب پے پیل کو پرپوز کیا اور اس کے لیے ہم کسی تھرڈ پارٹی کی منی ریلز بھی استعمال کرنے کو تیار ہیں کہ یہ یوز کیس ہے. اگر وہ ڈائریکٹلی نہیں کرنا چاہتے تو کسی سے پارٹنرشپ میں کر لیں, اور ایجپٹ میں وہ اسی طرح کرتے ہیں. تو ایجپٹ کا ماڈل لے کے ہم نے اسٹڈی کیا اور وہی ان کو پرپوزل دیا. انشاءاللہ مجھے لگتا ہے 2-4 ہفتے میں اس کا ہاں یا نہ جواب آ جائے گا. کم از کم ہم نے اپنا کیس تو پریزنٹ کر دیا کہ $10 بلین کی اپرچونٹی ہے, اور ہمیں پے پیل پاکستان میں نہیں شروع کرنا, ہمیں صرف انٹرنیشنل ریمیٹنس کے لیے پے پیل کا والیٹ چاہیے, اور وہ تھرڈ پارٹی کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے یہی ہمارا کیس تھا. اگر اس پہ بھی وہ نہ کر دیں پھر تو اس کا کوئی حل نہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو سب سے اچھا کیس ہے وہ یہی ہے جو ہمیں بہت دیر پہلے ان کو پریزنٹ کر لینا چاہیے. تو ہمیں کچھ ریفارمز کرنی ہے جو ہم نے ان پیرلل ٹریگر کر دی ہیں ود ٹیلی کام سیکٹر. ہمیں ٹیلی کام ٹرائیبیونل بنانا ہے, ہمیں ان کے ریونیوز امپروو کرنے ہیں, ان کے ٹیرفس کو بہتر کرنا ہے, ہمیں ان کی انفراسٹرکچر شیئرنگ کو کروانا ہے, ہمیں اسپیکٹرم کی شیئرنگ کروانی ہے, ہمیں نیشنل رومنگ کروانی ہے کہ آپ کسی بھی سم ڈال لیں, آپ جہاں بھی جا رہے ہوں جس کسی کا انفراسٹرکچر موجود ہے وہ ایک دوسرے سے شیئر کر لیں, ایک دوسرے سے سیٹل کر لیں. کنزیومر کو یوں لگے کہ ہر جگہ کے اوپر 4G موجود ہے. تو یہ میں تمام چیزیں کرنی ہیں, یہ میں ان پیرل کر رہا ہوں. اس کی وجہ سے میں 5G کی آپشن کو روک نہیں رہا, کیونکہ یہ اس پروسیس کو بھی 10 مہینے لگتے ہیں. تو ہم نے یہ پروسیس بھی ٹریگر کر دیا. ہم نے جو اس کے لیے پیپر ورک اور جو ایڈوائزری کمیٹیز بننی تھی, کنسلٹنٹس آنے تھے, وہ پروسیس ہم نے شروع کر دیا. اس پروسیس کا تقریباً 10 ماہ کا وقت ہے, تو شروع کر دیا. اس کے پہلے 3-4 ماہ ہم کافی پروگرس کر چکے ہوں گے انشاءاللہ, اور پھر آنے والے لوگ بھی اس کو آگے لے کے چلیں گے کیونکہ یہ پروسیس ٹریگر ہو گیا ہوگا.